دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ آخرت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کے لیے ممبر بھی نور کے ہوں گے، نور کے موتیوں کے ممبر ہوں گے، نور ان کی گردش کر رہا ہوگا اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ ایک دیہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، اور نبی اور شہید بھی ان کی عظمت پر رشک کریں گے، وہ کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے آیت کو تلاوت کر دیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ اللہ کے ولی ہوں گے، وہ اللہ کے ولی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے 70 دیکھو کیسا سما ہے۔ وہ اکثر میں بات کرتا ہوں نا کہ ہمارے لیے حساب کتاب ہوگا، اللہ والوں کے لیے پکنک کا دن ہوگا۔ اب یہ میدان معاشر ہے، افراتفری ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، کوئی میدان پر اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کوئی پل صراط پر گزرتے ہوئے لڑھک کر جہنم میں گر رہا ہے، ہر کسی کے لیے افراتفری ہے۔ اور ادھر اللہ کے ولی ان کی شان یہ ہے کہ ہر ایک 70 ہزار کو لے کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور بخاری شریف وہی حدیث جو پہلے بیان کر رہا تھا سال بن سعد کی، اس میں بتایا طریقہ کہ وہ 7 لاکھ وہ جنت میں کیسے داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ متماسکین آخذ بعضهم ببعض، وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھام لیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھام لے گا، ایک اس کے ہاتھ کو تھام لے گا، یہ 7 لاکھ کی ایک زنجیر بن جائے گی۔ رب کائنات کا حکم ہوگا اے فرشتوں ہٹ جاؤ ان کے سامنے سے، انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے ہیں۔ زنجیر بنا کر جائیں گے، زنجیر بنا کر۔ بخاری شریف کتاب الرقائق، اور اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی علامت، ان کا حالت کیا ہوگی، چہرہ ان کا کیسا ہوگا؟ فرمایا وجوہہم، ان کا چہرہ وہ لیلۃ البدر جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ چمک رہا ہو، زیادہ چمک رہا ہو۔ اب ترمذی، نسائی، ابو داؤد کی حدیث دے رہا ہوں، صحیح حدیث، سیاستہ میں سے صحیح حدیث۔ اور آخری بات وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے جو جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے ولی اس سے کہیں زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جھگڑیں گے۔ تعلق کیسا؟ تعلق ایک رسم بن چکی نا عام ایسے، اور دور بھی ایسا آ گیا کہ اب ہمیں ولی مل ہے تو صحیح، ولی ہے تو قیامت، جب تک ولی رہیں گے قیامت نہیں آئے گی، لیکن معاملات کچھ عجیب قسم کے ہو گئے نا۔ لیکن تلاش کرو اللہ کے ولی ہے، ان کے ساتھ تعلق کا فائدہ کیا ہے؟ آخری حدیث فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر جھگڑیں گے، وہ تم آپس میں کیا جھگڑتے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ تم جنت کے اندر، یعنی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ، تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم تو جنت میں نہیں جاتے۔ کچھ لوگ ہیں جو نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، اعمال صالحات ہمارے ساتھ کرتے تھے، آج وہ جہنم میں پڑے ہیں، ہم انہیں جہنم میں چھوڑ کر کیسے جنت میں چلے جائیں؟ ہم انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ سخی لوگ ہوتے ہیں، سخی لوگ۔ تو فرمایا ہم انہیں چھوڑ کر جنت میں نہیں جا سکتے۔ رب کائنات کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی لاج رکھے گا، فرمائے گا تم انہیں جانتے ہو، پہچانتے ہو انہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں؟ باری تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے اندر جنہیں جانتے ہو پکڑ کر جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ اب حدیث تو ہو گئی ختم، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں
کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اے ملائکہ یہ میرے ولی ہیں، میرے برگزیدہ ہیں، ان کے جو تعلق رکھنے والے ہیں، جاؤ تم انہیں جہنم سے نکالو، جنت میں لے جاؤ؟ یہ کیوں فرمایا اللہ کے ولی سے، اللہ نے اپنے ولیوں سے، تم جاؤ تم نکال کر انہیں جنت میں پہنچاؤ؟ اگر فرشتے جاتے تو کہنے والا کوئی کہہ سکتا تھا اس وجہ سے جہنم میں نکالے گئے، جہنم سے نکالے گئے، شاید ان کو عذاب کی مدت پوری ہو چکی ہے نا، کہہ سکتا تھا نا کہ شاید عذاب جو ہونا تھا ہو گیا، اس وجہ سے نکالے گئے۔ کوئی کچھ اور کہہ سکتا تھا، کچھ اور سمجھ سکتا تھا، لیکن رب کائنات نے فرمایا نہیں، اے میرے برگزیدہ بندو، میرے ولیوں، تم جہنم میں جا کر اپنے ہاتھ سے انہیں نکالو تاکہ دوزخ کے لوگوں کو پتہ چلے انہیں ولی نکال کر لے جا رہے ہیں، ولی نکال کر لے جا رہے ہیں۔ تو بس یہ حدیث اور قرآن کی آیات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ ناطہ تعلق جوڑو۔